السلام علیکم احباب، زیبنسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں۔ اوشین ٹی وی پہ 9 جون بروز جمعہ 4 بجے کا ٹائم ہے۔ دینی احکام میں آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے صبر کا بیان۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، لیکن عرف عام اور اصطلاح شرع میں مصائب و علام کے وقت مستقل مزاج رہنے اور ہراساں نہ ہونے کے ہیں۔ دراصل طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینے کا نام صبر و استقلال ہے۔ بے بسی اور مجبوری کی وجہ سے انتقام نہ لے سکے تو اس کا نام صبر ہرگز نہیں ہے۔ انسان کی عملی زندگی میں جہاں خوشیاں ہیں وہاں رنج و غم بھی ہیں۔ آسمانی اور سلطانی مصائب کے وقت استقلال سے کام ثابت قدم رہنا چاہیے، اور ان مصائب کا خاموشی اور بردباری سے مقابلہ کرنا دراصل صبر ہے۔ صبر بڑا مشکل اور دشوار عمل ہے۔ اس سے انسان میں چچوراپن اور کمزوری پیدا ہونے نہیں پاتی، بلکہ قوت برداشت کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات کے مقابلے میں نفس پر قابو پانا بھی صبر ہی میں داخل ہے، چونکہ صبر کی وجہ سے انسان میں پامردی اور ضبط نفس کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ عظمیت کے کاموں میں سے ہے۔ اور صبر اخلاق حمیدہ میں سے ایک زبردست خلق ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ میں صبر کرو۔ اے ایمان والو خود صبر کرو اور مقابلے میں بھی صبر کرو۔ دنیا میں اور راحت و آرام بہت کم ہے، مصائب و تکلیف کا اکثر سامنا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے الہی کا طریقہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ رنج و راحت میں اللہ کی طرف رجوع ہو اور خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت صہیب بن سنان بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے تمام کام اس کے حق میں بہتری اور خیر کا باعث ہیں، اور یہ بات مومن کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں۔ اگر اس کو کوئی مسرور کن بات پہنچتی ہے تو اس پر حق تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اسی میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور کوئی پریشان کن خبر پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ صابر مسلمان کا اللہ کے نزدیک بڑا درجہ ہے۔ چنانچہ جگہ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اس کا بے شمار صلہ ملے گا۔ صبر کرنے والوں کو اس کا بے شمار صلہ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندہ مومن کے لیے میرے پاس سوائے جنت کی اور کوئی بدلہ نہیں ہے، جبکہ میں اس کی دنیاوی محبوب چیزوں میں سے کسی کو قبض کر لوں، اولاد، پھر وہ اس پر صبر کرے، یعنی وہ اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر میں اس کو اپنے پاس بلا لوں تو سب سے محبوب چیز ہے اس کی، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کرو۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو دنیاوی مصائب باعث سے مغفرت ہوتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ دنیاوی مصائب جو ہیں وہ باعث سے مغفرت ہوتے ہیں، جتنے آپ کے اوپر مصائب مصیبتیں آئیں گی اتنی زیادہ آپ کی مغفرت ہوگی۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو مصیبت بھی ان پر نازل ہوتی ہے وہ ان کے لیے موجب اجر ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ استقلال اور پامردی سے اس کا مقابلہ کریں۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو کچھ تکان، مرض اور حزن و ملال اور تکلیف اور غم لاحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا چبھ جانے سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں سوائے کفر کے۔ اور پھر یہی بات اللہ تعالیٰ نے وعدے کے طور پہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں یوں ارشاد فرمائی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کس قدر خوف سے، فاقے سے اور مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ مصائب قرب الہی کا سبب ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، اس کے لحاظ سے ہر مصیبت مسلمان کے لیے قرب الہی کا موجب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے، اور اگر کسی کو برائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ قیامت میں اس سے مواخذہ ہو سکے۔ اس طرح جب کسی قوم کو محبوب رکھتا ہے تو اس پر مصائب نازل کرتا ہے۔ جو شخص یا جو قوم مصائب میں ثابت قدم رہے اور صبر و استقلال سے کام لے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔
صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل، صبر کی اعلیٰ قسم صبر جمیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت نہ زبان پر شکوہ ہو، نہ شکایت ہو، بلکہ نہایت ہی ہمت اور استقلال سے بغیر چور و چرا کیے ساری مصیبت برداشت کی جائے، نیز اللہ پر بھروسہ رکھا جائے۔ وہی ان تکلیف کو دور کرنے والا ہے، وہی ان مصائب والعام سے نجات دے گا۔ اس کی ایک اعلیٰ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی ملتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید مولا رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نے ایک پیغام بھیجا کہ میرے لڑکی کی نزاع کا وقت ہے، آپ تشریف لائیں۔ حضور اکرم نے السلام کہلا بھیجا اور فرمایا جو کچھ خدا نے لے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو کچھ اس نے دیا وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر ایک چیز خدا کے ہاں ہر ایک چیز کی خدا کے ہاں ایک مدت معین ہے۔ تم کو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ صاحبزادی نے پھر پیام بھیجا اور قسم دے کر کہا کہ ضرور تشریف لائیں۔ یہ سن کر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور کچھ اور صحابہ بھی تشریف لے گئے۔ جب حضور صاحبزادی کے مکان پہ پہنچے تو لڑکے کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے گود میں بٹھا لیا۔ بچے کی جان کو بے قرار تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سعد نے رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا یہ رقت قلب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، اپنے بندوں کے دلوں میں جس کو چاہے یہ رحمت کا مادہ رکھ دیتا ہے، اور اللہ بھی اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ اور یہ بے چین اور بے قرار ہونا اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ جو لوگ صابر ہوتے ہیں دراصل وہی لوگ قرب الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ مع صابرین، صابرین کی قرآن مجید میں بڑی عظمت بیان کی گئی ہے۔ احادیث نبوی سے یہی ہدایت ملتی ہے کہ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ کسی نوعیت کی تکلیف ہو اس پر صبر کرے۔ مسلمان کو معمولی سے معمولی تکلیف اور ایذا پر بدلہ ملتا ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ کا کام دیتا ہے، لہٰذا مسلمان کو ہر وقت صبر، استقلال، ہمت اور پامردی کا ثبوت دینا چاہیے۔ مصیبت کے گھبرانا پریشان ہونا گویا اپنی رسوائی کا آپ سامان کرنا ہے۔ جو صابر ہوتے ہیں وہ ہر حال میں راضی برضا رہتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے صبر کا بیان جو تھا وہ میں نے بیان کیا، صبر کا جو بیان تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور دینی احکام میں صبر کی کتنی اہمیت ہے اس کا آپ سے تبصرہ کیا ہے۔ اور صبر کے معنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صبر کے معنی تو روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور مستقل مزاج جو صاحب اور علام میں مستقل مزاج رہنے کے ہیں، ہراساں نہ ہونے کے ہیں، اور طاقتور ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینے کو صبر استقلال کہا جاتا ہے۔ اور بے بسی اور مجبوری کی وجہ سے انتقام نہ لے سکے تو اس کا نام ہرگز صبر نہیں ہے، بلکہ صبر یہ ہے کہ آپ میں ہمت تھی، طاقت تھی، اس کے باوجود آپ نے تھا وہ صبر اور استقلال سے کام لیا اور اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ صبر جو ہے بہت بڑا مشکل اور دشوار عمل تو ہے ہی، لیکن اس کا اجر یہ ہے کہ آپ جتنا صبر سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ دھوتا چلا جاتا ہے، آپ کے گناہ جو ہے وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، گناہ کی بخشش ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو گناہ فرما دیتا ہے۔ تو صبر اخلاق احمدہ کی ایک بہت ہی زبردست جو ہے یہ ایک صفت ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں بھی بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ان کے بھی بہت سے ارشادات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں صبر کے حوالے سے۔ تو آج زیبن سے بھی آپ سے مخاطب تھی، اور میں نے آج اپنے اس دینی احکام میں جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ صبر کا بیان تھا۔ آخر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، لیکن اس سے قبل میں شیر روان صاحب کے شکر گزار ہوں جن کا یہ اوشین ٹی وی ہے، اوشین نیوز ہے، اور میرا جو بھی موضوع اور جس موضوع پہ میں گفتگو کرتی ہوں وہ آپ تک پہنچانے میں ان کا یہ شیر روان صاحب کا یہ بڑا وسیلہ ہے جو وہ آپ تک یہ پہنچاتے ہیں۔ ان کی بیویوں اور بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کام میں جو وہ بلا معاوضہ ادا کر انجام دے رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں مجھے، تو اس کے لیے بھی میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زیبن سے بھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔